السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر، قسط نمبر 17۔ زرنور بلاج نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ چٹاک، آئندہ ہمیں ہاتھ نہ لگانا، قاتل کے ہاتھ ہمیں نہ لگیں۔ وہاں کھڑی سب عورتیں حیران تھیں۔ بلاج نے زور سے اپنے سینے میں پینچا تھا۔ تھپڑ کھانے کے بعد بھی وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں قاتل ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں بھرے مجمع میں گولیاں میرے سینے میں اتار دینا۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، سہارے کی ضرورت تھی اور سہارا بلاج کا چاہیے تھا، مگر غصہ بھی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب جنید گھر آیا۔ فیصل کو وہ گھر کی سیکیورٹی کا کہہ چکا تھا، ہمنا سے رابطے میں تھا۔ جب وہ آیا تو وہ ہال میں صوفے پر گھٹنوں میں سر دے بیٹھی تھی۔ نیند کا سحر طاری تھا۔ وہ آہستہ بنا کسی آہٹ کے آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے گرد خسار کیا۔ اسے سکون کی ضرورت تھی۔ بیوی سے بہتر سکون کی تلاش کہیں نہیں کی جاتی۔ وہ گہری نیند میں تھی، جنید کے لمس پر سٹی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھ رہا، پھر اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اچھے سے کمفرٹ دے کر خوفے شاور لینے چلا گیا۔ ہمنا خمسائی خود کو کمرے میں دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر جنید نظر نہیں آیا۔ واش روم سے آتی آواز پر اس نے سانس لیا۔ جنید غرایا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جنید کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ ٹاول سے بال کو خشک کرتا باہر نکلا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے ہمنا پر نظر ڈالی، خود بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھا۔ موبائل کو چارج لگا کر سیدھا ہو کر لیٹا۔ ہمنا نے اسے دیکھ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کی اس طرح سے رکھنے پر وہ مسکرایا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے بالوں میں چلا کر دوسرے ہاتھ سے کمر کو تھپکی دے رہا تھا۔ بھائی ٹھیک ہے، اسے جنید نے پہلے ہی بتا دیا تھا، بلاج زندہ ہے۔ نہیں، سائیں کو 3 گولیاں لگی ہیں، مگر چھو کے گزری ہیں۔ بہت احتیاط سے گولی چلائی گئی تھی۔ وہ صرف سائیں کو زخمی کرنا چاہتا تھا، اصل مقصد حاتم کو مارنا تھا۔ بھابی کو صدمہ لگا ہے، سائیں کو قاتل سمجھ رہی ہیں۔ مجھے صبح لے چلو گے حویلی؟ میں بھائی اور بھابی سے ملنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے ماتھے پر لب رکھے اور آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ہمنا نے چہرہ اٹھایا تو وہ سو رہا تھا۔ کتنا خوبصورت مرد تھا۔ نیند میں بھی ہمنا کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ اس نے جنید کی گالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوا، تھوڑا اونچا ہو کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایسے ہی باری باری دونوں آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ لمس پر جنید نیند میں خسمسایا تھا۔
اس نے ہمنہ کو اپنے اور قریب کیا اور اس کے سینے میں منہ چھپا گیا۔ بلاج نے ساری رات زرنور کے سرہانے جاگ کر گزاری تھی۔ اسے مائیگرین کا مسئلہ تھا اور یہ وہ بیماری تھی جو اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بچپن میں بھی سکندر بیٹی کا سر ساری رات دباتے رہتے تھے۔ بہرام حویلی نہیں گیا تھا، وہ سیدھا ڈیرے پر آ گیا تھا۔ زبیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ جنید کو گھر جانے کا حکم دیا تھا۔ زبیر کہاں ہے وہ؟ سائیں پچھلے کمرے میں ہے۔ کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ نہیں سائیں، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ یہ ملک سے بھاگ رہا تھا، اسے ایئرپورٹ پر پکڑا تھا۔ ہمارے آدمی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا جس نے ضبط کیا ہے وہ یہاں ضرور جائے گا۔ کیا واقعی یہ وہی ہے؟ بھائی پر گولی اسی نے چلائی تھی؟ جی سائیں، جب حملہ ہوا تھا میرے آدمی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس لیے یہ آسانی سے پہچانا گیا۔ گڈ، گن دو۔ آپ اسے مارنا چاہتے ہیں؟ ابھی تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کون ہے۔ شہباز کا کام لگتا ہے مجھے۔ زبیر نے اپنی رائے پیش کی۔ وہ اکیلا اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، مگر سائیں بلاج کو سائیں کا پتہ چلا تو غصہ کریں گے۔ آپ کو ان سب سے دور رکھنا چاہتے ہیں وہ۔ میرے بھائی پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ وہ میرا بھائی نہیں ہے، میرا باپ بھی ہے۔ جو مجھے یتیم کرنا چاہتا تھا، تم چاہتے ہو میں اسے زندہ چھوڑ دوں؟ وہ اپنی شال درست کرتا اندر داخل ہوا جہاں اس آدمی کو باندھ رکھا تھا۔ دیکھنے میں کوئی 29-30 سال کا تھا۔ اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا کر پہلا سوال کیا۔ مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ جو سوال کروں گا اسی وقت جواب ملنا چاہیے، ورنہ اس گولی کی آواز گونجے گی اور میں بہرام خانزادہ ہوں۔ مجھے سوچنے کی عادت ہرگز نہیں ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سے سچ جانے بغیر میں تمہیں نہیں مار سکتا تو غلط ہو۔ اندازہ لگا سکتے ہو اگر میں ایک رات میں تمہیں پکڑ سکتا ہوں تو تمہارے ساتھی کو پکڑنا مشکل نہیں ہے۔ تمہیں یہ کام کس نے دیا؟ اس نے ٹریگر کو ہلکا سا دبایا جیسے انتظار میں تھا۔ میں نہیں جانتا۔ اس نے ٹریگر دبایا۔ گولی ٹانگ کو چیر گئی تھی۔ اس کی چیخ کمرے میں گونجی تھی۔ تم مجھے آزما رہے ہو؟ میں نہیں جانتا، مجھے بس پیسے دیے گئے تھے۔ کس نے دیے تھے؟ نہیں معلوم۔ وہ دوسری گولی بازو کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ میرا یقین کرو، ایک عورت تھی جس نے مجھے یہ کام سونپا تھا۔ عورت؟ زبیر اور بہرام دونوں کو حیرت ہوئی۔ کون سی عورت تھی جو بلاج کو مارنا چاہتی تھی؟ میں نہیں جانتا، میں نے اسے نہیں دیکھا، بس اس نے کال کی تھی۔ میرے پتے پر پیسے بھی کسی کے ہاتھ بھیجے تھے۔ مجھے صرف حاتم کو مارنے کے پیسے دیے گئے تھے اور کہا تھا بلاج کو ایک آنچ نہیں آنی چاہیے، اور کہا گیا تھا کہ اگر میں پکڑا جاتا ہوں
تو پنچایت میں سارا الزام بلاج پر ڈال دوں کہ حاتم کو اس نے قتل کروایا ہے۔ مگر جب وہ کال کرتی تھی تو تھوڑی دیر بات کرتی تھی، کال بھی وہ خود کرتی تھی، میں بس انتظار کرتا تھا۔ زبیر موبائل نکالو اس کا، اس نے حکم کی تعمیل کی۔ موبائل نکال کر کال ہسٹری اوپن کی، ان میں سے کون سا نمبر ہے؟ اس نے نمبر دیکھ کر بتایا، اس نمبر سے کال آتی تھی۔ یہ جو بھی ہے اس کا پتہ کروانا پڑے گا، تم اس نمبر کا پتہ کرواؤ، کون ہے یہ؟ کس کے نام ہے یہ نمبر؟ جو حکم سائیں۔ مجھے جانے دو، میں سب بتا چکا ہوں۔ بہرام نے ماتھا مسلا، ایک ساتھ 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ اس کی ڈیڈ باڈی گاؤں سے دوسری طرف شہباز کے کھیتوں میں پھینک کر ٹھکانہ لگا دو۔ زبیر کو جھٹکا لگا، وہاں بالکل ایک تیر سے 2 شکار اس نے کیے تھے۔ اب میری باری ہے، آپ کو لگتا ہے اس میں اس کا ہاتھ ہے؟ بالکل ہاں، حاتم کے مرنے سے فائدہ اسے ہونا تھا، مگر بھائی کو مار کر وہ جانتا تھا وہ بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ یقیناً اس میں اس کا ہاتھ ہے۔ میں حویلی جا رہا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے اس چیز کی، سارا کام صفائی سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ بہرام تھا دماغ کا گرم، وہاں سے سیدھا آ کر کمرے میں گیا تھا۔ سب کے اٹھنے سے پہلے اس نے میسج جنید کو نمبر سینڈ کیا اور ایک لمبا میسج ٹائپ کیا۔